وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارے اکابر دائیں بائیں تشریف فرمائے ہیں، ان سے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح باتیں کہلوا دے، مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق مل جائے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسان اور کرم کیا، اپنے گھر میں بلا کر ایک علمی محفل مجلس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ ابھی حضرت کچھ لمحات پہلے مجھے میری کہی ہوئی بات یاد دلا رہے تھے، میرے ذہن میں تو نہیں تھی، ان کے یاد کرانے سے یاد آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، علمی محفل میں، دین کے حلقے میں، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ پر دین کی بات سننے کا موقع مل جائے، چند لمحات نصیب ہو جائیں، ان لمحات میں چند مسائل انسان حاصل کر لے عمل کے جذبے سے، نیت یہی ہو کہ میں ان مسائل پر عمل کروں گا، تو طلب دین لے کر عمل کے جذبے سے علمی محفل میں آ کر چند مسائل سیکھ لیتا ہے، ابھی عمل کی نوبت نہیں آتی، تو بھی چند لمحات کا اتنا مرتبہ، اتنا مقام اور اتنی شان ہے۔ میرے آقا کا فرمان 3 جملوں میں اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، یہ جو لمحات 10 15 20 منٹ گزرے، دین کے مسائل سیکھ لیے، خیر من 1000 رکعت، 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس دور میں تو فرضی نماز ہی ہماری زندگی سے نکل گئی، تقریباً 90% مسلمان پابندی سے نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اہم ترین فریضہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا اور اہم فریضہ یہی 5 وقت کی نماز ہے، لیکن مسلمانوں سے نماز کا وجود ختم ہوتا جا رہا ہے، باوجود محنت اور کوشش کی۔ تبلیغ والے حضرات، مدارس والے اور بھی ہزاروں انسان لگے ہوئے ہیں نماز کی اہمیت بتلانے کے لیے، لیکن ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا۔ اہمیت تو اس قدر ہے کہ اسلام، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے 4 بڑے ائمہ حضرات، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، قرآن و حدیث میں غوطے لگا لگا کر انہوں نے نماز کے سلسلے میں جو ایک ذوق اختیار کیا ہے، اور وہی شریعت کا ذوق ہے، اسلام کا ذوق ہے۔ ان میں سے امام احمد ابن حنبل کی تحقیق بہت خطرناک ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر میں
بچہ اور بچی بالغ شمار ہوتے ہیں، اس سے پہلے اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو بھی بالغ شمار ہوگا۔ 12-13 سال کی عمر میں بچے کو احتلام کی شکل ہو جائے، بچی کو کپڑے آنا شروع ہو جائیں تو وہ بالغ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر کا بچہ شرعاً بالغ شمار ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی۔ بالغ ہونے کے بعد اگر زندگی بھر میں اس سے ایک نماز بھی قضا ہو گئی، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ذوق قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے، ایک نماز بھی اس کے ذمے میں رہ گئی، اس نے چھوڑ دی تو یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اور مرتد ہونے کے بعد وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، کیونکہ مرتد کی سزا یہی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ جو پہلے مسلمان ہو اور پھر اسلام کو چھوڑ جائے، اسلام کے کسی حکم کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، واجب القتل۔ ان کی تحقیق یہ ہے قتل ہو جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام ہے، اس کو مردہ کتے اور گدھے کی طرح جنگل میں پھینک دیا جائے، نہ اس کی جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے دلائل کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا۔ امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ نے قدرے نرمی فرمائی، وہ فرماتے ہیں یہ شخص تارک صلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا، مرتد اور کافر تو نہیں لیکن واجب القتل ہے بطور حد کے۔ جیسے شادی شدہ مرد اور عورت نعوذ باللہ منہ کالا کریں، زنا کریں، تو شریعت میں ان کی حد ہے کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے، یہ شرعی حد ہے شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے۔ تو تارک صلاۃ کے لیے ان دو اماموں کے فتوے کے مطابق یہ سزا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، بطور ارتداد کے نہیں بلکہ ترک صلاۃ کی سزا اس کو یہ جاری کی جائے۔ البتہ چونکہ مسلمان ہے، مرتد نہیں، کافر نہیں، اس لیے جنازہ بھی پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے۔ سب سے زیادہ تخفیف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتویٰ میں ہے، وہ فرماتے ہیں تارک صلاۃ نہ مرتد ہے نہ واجب القتل ہے، البتہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، یتوب اور یموت، یا تو سچی توبہ کرے اور نماز شروع کر دے، جو نماز اس کی رہ گئی اس کو بھی قضا کرے، اور یا پھر قید خانے میں مر جائے، اس کی لاش ہی باہر نکالی جائے۔ اللہ کی زمین پر آزاد ہو کر نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ کاشت کر سکتا ہے، نہ مزدوری کر سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے۔ 4 امام جن کی تحقیق پر پوری امت چل رہی ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے ذوق پر چل رہا ہے، کوئی امام مالک شافعی کے ذوق پر، کوئی امام ابو حنیفہ، تو یہ تارک صلاۃ کی سزا ہے۔ آج دیکھیں گھر گھر میں یا باپ بے نمازی ہے یا ماں بے نمازی ہے یا اولاد بے نمازی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، نماز زندگی سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا کا کیسا مبارک فرمان ہے، فرمایا علمی محفل میں آ کر مسائل سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسے عابدین تھے جو 1000 نفل ادا کرتے تھے، امام زین العابدین کا معمول بھی یہی تھا، 1000 رکعت نفل۔
لیکن اس دور میں تو میں عرض کر رہا ہوں فرضی نماز ہی زندگی سے نکل گئی تو نوافل کون ادا کرتا ہے؟ دوسرا جملہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا خیر من عیادت الف مریض، 1000 مسلمان مریضوں کی تیمارداری کا جتنا اجر و ثواب ہے، علمی محفل میں بیٹھ کر چند مسائل سیکھ لینے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب 1000 مریضوں کی تیمارداری کا کیا ثواب ہوگا؟ ایک اور فرمان سامنے آتا ہے، ایک شخص اپنے گھر سے چلتا ہے، کسی دوست مسلمان کو، کسی بیمار کو تیمارداری کرنے کے لیے، صبح فرض کرو چلا، شام کو واپس آیا، جو ہی اس کا قدم گھر کی چوکھٹ سے باہر آئے گا، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ برابر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک مریض کو پوچھنے کے لیے گیا اور 1000 فرشتے اس کی خدمت میں لگ گئے، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ جب ایک مریض کی تیمارداری کا یہ ثواب ہے تو 1000 مریضوں کی تیمارداری کا کیا ثواب ہوگا؟ لیکن علمی محفل جس خوش قسمت کو نصیب ہو جائے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے۔ خیر کے لفظ ہیں، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، کتنا زیادہ ہے اس زیادتی کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا خیر من شہود الف جنازہ، 1000 مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہونے کا جتنا ثواب ہے، علمی محفل میں بیٹھ کر مسائل سیکھنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ 1000 جنازوں میں شرکت کا کیا ثواب ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، اگر ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اس کے جنازے میں شریک ہو گیا، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو، بیمار ہے اس کی تیمارداری کر لے، اور اگر بیٹھے بیٹھے مجلس میں کسی کو چھینک آئی اور اس پر اس نے کہا الحمدللہ، تو یہ اس کا حق ہے، سننے والا اس کو کہہ دے یرحمک اللہ۔ ہے تو معمولی درجے کا حق، لیکن علمی علماء کی کتابوں کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ سنن ابی داؤد ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف ہیں امام ابو داؤد۔ وہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، دریا میں ایک بڑی کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کی سنت ادا کی۔ الحمدللہ کہنا چھینک پر یہ پیغمبر کی سنت ہے، مستحب ہے، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے۔ بات سے بات یاد آ جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کی بجائے کہا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بات سمجھنے کی ہے، مسئلہ ہے، الحمدللہ نہیں کہا بلکہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا جملہ استعمال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر غصے ہو گئے، فرمایا اقول الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں اپنے موقع پر، یہ درود شریف کا حصہ ہے، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن لیسا ھکذا علمنا رسول اللہ، ہمارے پیغمبر نے چھینک آنے پر الحمدللہ کی تعلیم دی ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنے کی تعلیم نہیں دی، تو انہیں خلاف سنت یہ عمل کیا ہے۔ تو پتہ چلا اصل میں عبادت وہی ہے جس کی آقا تعلیم دیں۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی انسان عبادت کرے گا، اپنا شوق پورا کرے گا، تو وہ عبادت نہیں بدعت بن جائے گا۔ صحابی رسول نے یہ فیصلہ سنایا۔
تو الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ امام ابو داؤد دریا کے کنارے پہ ہیں، کشتی والے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اس کا آواز یہاں پہنچا، اس کا آواز پست تھا، ان کو یقین ہوا کہ میرا آواز جواب کا وہ نہیں پہنچ سکے گا، تو انہوں نے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی، 3 درہم اس کا کرایہ ادا کیا، ملاح کو کہا بڑی کشتی کے پاس لے چلو۔ جب قریب پہنچے اور ان کو یقین ہوا کہ اب میری آواز پہنچے گی تو بلند آواز سے کہا یا رحمک اللہ، یہ کہہ کر واپس ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے ابھی ان کی کھونٹی اور کشتی کنارے پر نہیں لگی تھی، غائب سے آواز آئی، ابو داؤد نے 3 درہم کے بدلے جنت خرید کر لی۔ ایک مسلمان کا معمولی حق ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے سنا دیے۔ تو مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ اس حق ادا کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ اگر جنازے میں شریک ہوا، تدفین میں بھی شریک نہیں ہوا، جنازہ پڑھ کے کسی ضرورت سے گھر جانا پڑ گیا، چلا گیا، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے نامہ عمل میں 1 قیراط اجر لکھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا مل قیراط یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیراط کیا چیز ہے؟ تو آقا نے فرمایا دنیا کا پیمانہ مراد نہیں بلکہ جنت کا قیراط مراد ہے، اور جنت کا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک جنازے میں شرکت کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر، اور اگر تدفین میں بھی شریک ہو گیا تو 2 احد پہاڑوں کے برابر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جب ایک جنازے کی شرکت کا یہ اجر ہے تو 1000 جنازوں میں شریک ہونے کا کیا اجر ہوگا؟ 1000 جنازوں میں شریک ہونے کا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں اگر علمی محفل میں کوئی خوش نصیب آ گیا، چند لمحات مل گئے، مسائل چند سیکھ لیے، ابھی عمل کی نوبت ہی نہیں آئی، 1000 مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کے ثواب سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مجلس نصیب فرمائی، گویا 1000 رکعت نفل سے بھی زیادہ اپنے نامہ عمل میں نیکیاں آپ نے جمع کر لی، 1000 مریضوں کی تیمارداری کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب جمع کر لیا۔ ایک اور حدیث وہ اور زیادہ اس مجلس کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کسی گھر میں، مسجد میں، کسی حجرے میں، کسی میدان میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل جاری کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتوں میں 5 قسم کے انعامات کا اعلان فرما دیتے ہیں میری طرف سے، ان لوگوں کو 5 انعام۔ پہلا انعام فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ ایسی مجلس کے شرکاء پر اپنی طرف سے سکینہ نازل فرماتے ہیں، اطمینان، سکینہ، راحت، قلبی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اور سکینہ کی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے صحابہ کرام کے دور میں جہاد کے وقت صحابہ پر سکینہ نازل ہوتا تھا، جب جنگ کا میدان لگ جاتا اور تیر و تلوار کی بارش اور چمکار ہوتا، طبی طور پر صحابہ کرام کے دل میں خوف آنے لگتا، تو قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے اللہ کی طرف سے صحابہ کے قلب پر سکینہ نازل ہو جاتا۔ اس سکینہ کا یہ اثر ہوتا، صحابہ گھوڑوں پر سوار ہیں، میدان جہاد میں اترے ہوئے ہیں، لیکن اس سکینہ کے اثر سے ان پر نوم مسلط ہو جاتی، تلواریں ان کے ہاتھوں سے گر جاتی۔ جب میدان جہاد کا ختم ہوتا تو سینکڑوں کافر جہنم رسید ہو چکے ہوتے، اللہ کے ملائکہ اتر کر ان کی گردنیں کاٹتے، اور صحابہ کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جہاد میں فتح نصیب ہو جاتی۔
تو اللہ ایسی مجلس کے شرکاء پر بھی اس طرح کی سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا حفتہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ اتر کر مجلس کے شرکاء پر اپنے پروں سے رحمت کے شامیانے لگا دیتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلا ہلا کر شرکائے مجلس پر رحمت کے پھول برساتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ غاشیتہم الرحمہ، تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے خوش نصیب لوگوں کو وہ رحمت خاص اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس کی مثال میرے ذہن میں آتی ہے، جیسے مرغی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے چیل آ جائے، کوا آ جائے، گدھ آ جائے تو یہ خاص آواز نکالتی ہے، سارے بچے دوڑ کر اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مرغی اپنے پروں میں بچوں کو چھپا کر دشمن سے محفوظ کر لیتی ہے۔ یہاں رحمت حق وہی مرغی والا کام کرتی ہے، سارے شرکائے مجلس کو اپنے پروں میں اپنی آغوش میں لے کر اس کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما لیتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور ایک انعام تو بڑا زبردست ہے، اتنا بڑا عظیم انعام ہے، اس کو انسان تصور میں لائے تو جی چاہتا ہے کسی انداز سے اس کی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ آقا کا فرمان ہے ذاکرہم اللہ فی من عندہ، پانچواں انعام اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع کرتا ہے اور ان سارے شرکاء کا تذکرہ اپنے ملائکہ کے اجتماع میں اللہ شروع فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث سے تو بہت ہی مزہ آتا ہے، سچی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے ہیں، اللہ نے ساری زمین پر ان فرشتوں کو پھیلا دیا، ان کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ جس جگہ میں بھی میرے پیغمبر کا امتی میرے پیغمبر کے لیے درود پڑھ رہا ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے وہ درود لے کر روضہ اقدس میں پہنچا دو۔ یہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ مشہور حدیث ہے، اگر کوئی شخص روضہ اقدس پر آ کر درود پڑھتا ہے، سمیت ہو، آقا فرماتے ہیں اس کو تو میں خود ہی سنتا ہوں، سنوں گا، لیکن جو بعد میں دور سے درود پڑھے گا تو اللہ کے ملائکہ میرے تک درود پہنچائیں گے۔ تو یہ سیاحین درود پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو اجمال ہے، لیکن مجھے یاد ایسے پڑتا ہے، حضرت شیخ زکریہ مولانا زکریا صاحب نے یہ بھی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ ملائکہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب درود پیش کرتے ہیں اس امتی کا، تو اس انداز سے درود پیش کرتے ہیں کہ فلاں بیٹا فلاں کا آپ کو درود و سلام پیش کر رہا ہے، نام لے کر۔ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے جی چاہتا ہوں تو میں نالائق، مجھے حق نہیں ہے، یہ علماء کا مقام ہے، لیکن دل چاہتا ہے یہاں بھی اللہ رب العزت اپنی شان رحمت سے جب ملائکہ کے سامنے ہم نالائقوں کا تذکرہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے نام لے کر کہیں یہاں خدا بخش بھی بیٹھا ہے، اللہ بخش بھی بیٹھا ہے۔ اس مجلس کے اندر اللہ پاک اپنے مبارک انداز سے کیا کیفیت ہے، کیا نوعیت ہے، اس کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جب ملائکہ کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس انداز سے بھی تذکرہ فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی، کیونکہ اصل میں یہ مجلس اس قرآن مجید کی عظمت کی بنیاد پر سجی ہے۔ جو بچے ابھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے سروں پر دستار فضیلت سجایا جائے گا،
ان کی صرف عظمت کے لیے، عزت کے لیے، ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہ سال کے بعد اس طرح کی مجالس قائم ہوتی ہیں، اور یہ مجالس بھی دراصل ملائکہ کی نقل اتارتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی کلام مقدس کی ملائکہ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ کیسے تلاوت ہوئی؟ اللہ تو جسم سے بھی پاک ہیں، حلق سے بھی پاک ہیں، آواز سے بھی پاک ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہمارا یقین ہے تلاوت ہوئی اور ملائکہ نے سنی، کیونکہ صادق و مصدوق پیغمبر جو فرما گئے، تو اللہ تلاوت فرما رہے ہیں، ملائکہ سن رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی۔ اللہ کے ملائکہ نے تلاوت سننے کے بعد 3 جملے اس امت کے لیے استعمال فرمائے تھے۔ ایک جملہ یہ استعمال فرمایا، طوبیٰ لأمۃ ينزل علیہم ھذا، وہ امت قابل مبارکباد ہے جس امت کو یہ کتاب عطا کی جائے گی، جس امت پر یہ کتاب نازل ہوگی وہ امت قابل مبارکباد ہے۔ دوسرا جملہ استعمال فرمایا، طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، وہ سینے، دل، دماغ بھی قابل مبارکباد ہیں جو اس کلام مقدس کو محفوظ کریں گے۔ اور تیسرا جملہ، طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، وہ زبانیں بھی قابل مبارکباد ہیں جو اس کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ کے ملائکہ نے امت کے وجود سے بھی پہلے اس امت کو ان الفاظ سے مبارکباد پیش کی۔ آج ہم بھی انہی کی نقل اتار رہے ہیں، ان بچوں کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے، ان کی نسبت قائم ہو گئی قرآن مقدس کے ساتھ، ان کا سینہ قرآن کی تختی بن گیا۔ دل چاہتا ہے اگر یہ لفظ کہہ دیا جائے، اللہ کرے غلطی نہ ہو، ان کے سینے کی مشابہت ہو گئی جناب رسول اللہ کے سینے مبارک سے، یا آپ کا سینہ اس کی تختی بنا، یا اللہ تعالیٰ نے اتنی ثقیل کلام کو پیغمبر کے سینے سے گزار کر، صحابہ کے سینوں سے گزار کر اتنا اس کو آسان کر دیا، 6 سال کا بچہ اور بچی بھی قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو قرآن کی تختی بنا دیا، ان بچوں کی نسبت قائم ہو گئی قرآن مقدس کے ساتھ۔ نسبت بڑے کام کرتی ہے۔ خطیب حضرات فرماتے ہیں، دیکھو عام کپڑا ہوتا ہے، 1000 روپے زیادہ سے زیادہ میٹر ہوگا، 2000 روپے، لیکن جب یہ کپڑا کعبۃ اللہ کا غلاف بن گیا، اب اس کا کیا مقام ہو گیا نسبت کی وجہ سے۔ اور عام چمڑا ہے، لیکن جب چمڑا نالین مبارک بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوا تو اس کا کیا مقام ہو۔ تو نسبتوں کی وجہ سے عظمتیں ملتی ہیں۔ ان بچوں کے سینوں کی نسبت قائم ہو گئی قرآن مقدس کے ساتھ، اور ان کی زبانیں قرآن مجید اب تلاوت کرنے والی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات سے نوازا ان بچوں کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب اس کلام مقدس کی تلاوت کریں گے مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، تو ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ کی طرف سے یہ عطیہ ہوگا، یہ انعام ہوگا کہ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ان کے نامہ عمل میں لکھی جائیں گی۔ اور علماء نے فرمایا 10 نیکیاں تو اس وقت لکھی جاتی ہیں جب بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے تلاوت کرے۔ مثلا رات کے وقت میں 12 بجے نیند کھل گئی، اب نیند نہیں آ رہی، سردی کا موسم ہے، وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، دل میں خیال آتا ہے جاگ تو رہا ہوں، چلو میں تلاوت شروع کر دوں۔ بعد میں خیال آتا ہے اللہ کا پاکیزہ کلام اور میری گندی زبان اس وقت نجس بغیر طہارت کے ہے، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جاؤں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے گویا اللہ کی طرف سے اس کو یہ پیغام ہے، اس حالت میں پڑے پڑے، لیٹے لیٹے، بغیر وضو کے بھی تلاوت کرے،
گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکیاں تیرے نامہ عمل میں لکھ دوں گا بغیر طہارت کے۔ اور ہمارے اساتذہ نے احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا، اگر باوضو ہو کر تلاوت کرتا ہے، مختصر کریں، اور وضو کر کے نفل کی نیت باندھ لیتا ہے اور نفل کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے تو رحمت حق جوش میں آتی ہے، پھر ایک حرف کی تلاوت پر 100 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور حرف بھی آپ کے ذہن میں کئی دفعہ مضمون آ چکا ہوگا، آقا نے فرمایا الف لام میم یہ حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم کہنے پر 300 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتی ہیں۔ اور اگر 3 حدیثوں کو ملا دیا جائے اور ان پر انسان کا عمل ہو جائے، رمضان شریف کا مہینہ ہو، نماز با جماعت ہو، محلے کی مسجد ہو، تراویح تو ہمیشہ محلے کی مسجد میں ہوتی ہی ہے۔ اب حافظ قرآن تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو 3 حدیثوں کی روشنی میں علماء نے حساب لگایا، اب اس حافظ قرآن کو ایک حرف کی تلاوت پر 300 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 3,64,000 نیکیاں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ 3,64,000 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت پر۔ جب 25 کو، 27 کو، 29 کو ختم کرے گا، تھوڑی سی تکلیف دل کو پہنچا لے، ذرا جیب کو تالا لگا کر جائے مسجد میں، وہاں کھولے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنا کر واپس آئے، چند ٹکے لے کر اپنے ثواب کو ضائع نہ کرے۔ تراویح کے اندر ختم قرآن کے وقت میں ٹکا ٹکا جمع کر کے اس حافظ کی توہین نہ کی جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے اس نے قرآن مجید سنایا تو 27 کو کیا اجر لے کر واپس آ رہا ہے، یہ بھی احادیث کی روشنی میں علماء نے حساب لگایا۔ ایک رمضان شریف میں ایک حافظ قرآن کو جو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں اس کی مقدار کتنا ہے؟ فرمایا 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80,000 نیکیاں اللہ عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، آہستہ کہا ہے۔ اگر میں یہ کہتا نیکیوں کی بجائے 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80,000 روپے، پھر تو زور سے آپ سبحان اللہ کہتے، کیونکہ ہمارے دل میں روپیوں کا احترام ہے نا، نیکیوں کا احترام نہیں، کیونکہ ابھی نیکیوں کا بازار لگا ہی نہیں ہے اللہ کی قسم۔ جب نیکیوں کا بازار لگے گا نا پھر مزہ آئے گا۔ ایک حدیث سامنے آ رہی ہے، نیکیوں کے بازار کے سلسلے میں ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ امام بخاری نے بھی آج کل ہم اس سبق کو دہرا رہے ہیں، اعمال کا بھی وزن، اقوال کا بھی وزن۔ ترازو لگے گا تو ایک صاحب کے عمل کو تولا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں دونوں پلڑے قریب قریب ہیں، لیکن نیکیوں کا پلڑا ذرا ہلکا ہے۔ ایک نیکی بھی پڑ جائے تو وہ ذرا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا کمزور ہو جائے گا۔ جنت کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے چلو جاؤ، تیری ایک نیکی کم ہے، تلاش کر کے لاؤ، نیکی کے پلڑے میں ڈالو۔ دوڑے گا اپنی ماں کی طرف، باپ کی طرف، بھائی کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے فلمیں دیکھتا تھا ان کے پاس جائے گا، یار میں نے اپنے ایمان کو بھی خراب کیا، مجھے اب نیکی کی ضرورت۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر چیختا چلاتا واپس آ رہا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوگی، وہ کہے گا کیا بات، تفصیل بتائے گا، وہ کہے گا یار تیرا کام بگڑا ہوا ہے ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے، میرے پاس تو ہے ہی ساری ایک نیکی، چلو تو لے جا، تیرا کام تو بن جائے۔ یہ نیکی لے کر آئے گا اللہ کی دربار میں، اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ جھکے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس آدمی کو لاؤ جس نے اس کو نیکی دی ہے۔ وہ بیچارہ ڈرتا کانپتا ہوا آئے گا،
اللہ فرمائیں گے تیرے پاس تو یہی سہارا تھا چھوٹا سا، اس کو بھی ضائع کر دیا، تو یہ کہے گا میں نے دنیا میں تو کوئی عمل کیا نہیں، تیری صفت سخاوت میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا چلو آج میں سخاوت کر لوں، میری ایک نیکی ہے، اس سے میرا کام تو بنتا نہیں، اس کو دے دوں، شاید سخی کو میرے اوپر بھی رحم آ جائے، میں نے یہ نیکی اس کے حوالے کی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ ان دونوں کو جنت میں پہنچا دے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکی کی کیا قیمت ہے۔ اب اس حافظ قرآن کو کیا مل رہا ہے؟ ہماری سبحان اللہ دھیمی پڑ گئی، لیکن ملا کیا ہے؟ 1,70 ارب۔ میں اپنے بچوں کو، ساتھیوں کو جو حفظ کرنے والے بچے ہیں، ان کو یہ سبق یاد دلاتا ہوں، یاد کرو، کیونکہ محلے کے بچے جو سکول جا رہے ہوتے ہیں وہ تمہارے چہروں پر اداسی کے آثار دیکھتے ہیں، یہ مولوی چٹائی پر بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا، کیا بنے گا۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے، اگر پڑھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ بعد میں جب مولویوں پر تبصرہ کرنے کا وقت ہوتا ہے کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تبصرہ تھا کہاں سے کھائیں گے، اب یہ تبصرہ ہے بہت کھاتے ہیں۔ بھی کھاتے ہیں تو پھر بچوں کو بھیجو نا۔ سچی بات یہی ہے، 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، دیسی مرغے خالص، منافق بھی نہیں مخلص۔ مرغے دیسی بھی 2 قسم کے ہیں نا آج کل، ایک گولڈن ہے وہ منافق ہے، وہ صحیح طور پر دیسی نہیں ہے، ایسے نام کا دیسی ہے۔ تو کھا کھا کر تھک گئے، میں نے آج گوشت کا ایک لقمہ بھی نہیں لیا، سبزی سے کھانا کھایا ہے۔ تو کھانے کی کوئی بات نہیں، اور دنیا کی زندگی ہے کتنا، ذرا اس کو بھی سوچ لیں، آج ہم نہیں سوچ رہے۔ ابھی کسی مجلس میں عرض کر رہا تھا، ہم نے ایک دفعہ بیٹھ کر 100 سالہ زندگی کا حساب لگانا چاہا، کتنا ہے قیامت کا دن؟ 50,000 سال۔ 50,000 سال سے اس 100 سالہ زندگی کی کیا نسبت ہے، جس کو ہم زندگی کا مقصد، کافروں کا نظریہ تو خیر ہے بدبختوں کا بہت برا، وہ تو کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے جب آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے مسلمان کا، جس کا ایمان ہے آخرت برحق ہے، قیامت برحق ہے، اصلی زندگی ہے وہی زندگی، لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش تو آخرت کی عیش ہے، دنیا کی کوئی عیش نہیں۔ اور حضرت عائشہ کا فرمان ہے غالباً کہ دنیا یہ ہمارا گھر نہیں، ہمارا گھر تو آخرت ہے، لیکن اس آخرت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے اور کتنا دنیا کے لیے ہماری تیاری ہے، دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ تو 100 سال بھی اگر زندگی مل جائے تو اس کی نسبت 50,000 سال کے مقابلے میں ہم نے حساب لگایا صرف 17 سیکنڈ بنتی ہے۔ اب 17 سیکنڈ کے لیے ہماری فکر کیسی، ہماری محنت کتنا ہے، اولاد کے لیے فکر، اولاد کے بارے میں سارے مسلمان تقریباً اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ 10,000 میں سے 9,999 بچہ سکول کی تعلیم کے لیے، تاکہ 100 سالہ زندگی اچھی گزر جائے گی، کوئی شک نہیں۔ کیا یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا یا اس نے مرنا بھی ہے؟ پھر چلو اولاد کے حق میں یہ سوچ رہا ہے، لیکن 80 سال کا بوڑھا جو قبروں میں اپنے پاؤں رکھ چکا ہے، اس کی بھی سوچ یہی ہے اللہ کرے میری اولاد، میرے پوتے، میرے پڑپوتے، میرے نواسے اچھی زندگی گزاریں۔ تو جو قبر میں جا رہا ہے اپنی قبر کے لیے بھی سوچا ہے کہ میں جا کر وہاں اچھی زندگی گزاروں، یہ تصور نکل گیا ہمارے ذہن سے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے اگر اولاد نیک ہے ظالمو تم ان کی کیوں فکر کرتے ہو، اللہ ان کی نیکیوں کی برکت سے بادشاہ بنا دے گا، اور اگر اولاد بری ہے تو اپنے پاکیزہ مال کے ذریعے سے ان کی شراب نوشی میں کیوں تعاون کرتے ہو؟ وہ تو بے حیائی کے کام کرے گا، زنا کرے گا، بدماشیاں کرے گا، اور تمہارے مال کو استعمال کر کے بدماشی کرے گا، تمہاری آخرت خراب ہوگی، ان کی دنیا کی زندگی بن جائے گی۔ اولاد کے بارے میں اپنے ایمان کو خراب کرنا بہت حماقت ہے، اور ہم تقریباً 80%
ہم مسلمان اسی کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں، اولاد کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے تقریباً 10 یا 11 بیٹے چھوڑے۔ میراث جب ان کا تقسیم ہوا تو 17 درہم کل بادشاہ وقت کا میراث تھا۔ 5-6 درہم تدفین پر تجہیز پر خرچ ہو گئے، 11 درہم یا 10 درہم باقی تھے۔ ہر بیٹے کے حصے میں 1 درہم یا اس سے بھی کم آیا۔ لیکن اس زمانے کے ایک ولی کہتے ہیں میں نے ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑا دے رہا تھا۔ باپ نے میراث چھوڑا 1 درہم اور بیٹے نے اپنی نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا کہ 100 گھوڑا جہاد میں صدقے کے طور پر دے رہا تھا۔ اس سے پہلے ہشام ابن عبد الملک، اس نے بھی 11 بیٹے چھوڑے۔ ہر بیٹے کو میراث میں 10 لاکھ روپیہ درہم آیا، لیکن ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو دیکھا گیا کہ وہ کسی دروازے پر آواز لگا رہا تھا، دے دے سخیا راہ خدا، بھیک مانگ رہا تھا۔ تو اس لیے اولاد کی فکر کر کے اندھیرے میں چلا جانا اور اپنی فکر نہ کرنا بڑی حماقت ہے۔ تو بھائی اصل میں نیکیوں کا بازار نہیں لگا، جب لگے گا تو پھر پتہ چلے گا نیکی کتنا قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت دی۔ ایک رمضان میں جب اتنا دولت کما رہے ہیں، 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار، اگر ان کو 40 مصلے نصیب ہو گئے تو پھر ہمارے کمپیوٹر بھی عاجز ہو جائیں گے، حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ نقل کیا ہے، ان کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا تو بڑی تقریب منعقد کی، اراکین سلطنت کو بلایا، بادشاہ وقت تھا۔ تو بیٹے نے آخری سبق پڑھا تو اٹھ کر اورنگزیب نے اپنے والد محترم شاہ جہاں کو جا کر مبارکباد پیش کی، ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کہا بیٹا یہ مبارک تیرے لیے ہے، میرے لیے مبارک نہیں۔ قیامت کے میدان میں تاج تو اللہ اپنے ہاتھ سے کما جلی کو بشان ہی تیرے سر پر رکھے گا، میں تو دیکھ رہا ہوں گا۔ یہ عزت تیرے لیے ہے، میرے لیے عزت نہیں ہے۔ میرے لیے عزت اور خوشی کا مقام تب ہوتا جب تو قرآن مجید کا حافظ ہوتا۔ یہ تو تیرا بیٹا حافظ ہو گیا۔ تو اورنگزیب بھی حیادار بیٹا تھا، کہنے لگا ابا جان یہ خوشخبری بھی آپ سن لیں گے۔ بادشاہت کے زمانے میں انہوں نے قرآن مجید یاد کیا، یاد کرنے کے بعد ابو کو جا کر کہا اب تمہیں بھی مبارک ہو، تیرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ بن گیا۔ تو یہ قرآن بڑی عظیم دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے۔ اس لیے مشورہ یہی ہے، کوئی گھر بھی اگر اللہ نے 2 بیٹے دیے تو کم از کم یہ تو منت مان لو کہ میں نے ایک بیٹے کو تو ضرور حافظ بنانا ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ باپ کا بھی کام بنے گا، ماں کا بھی کام بنے گا۔ ایک عالم دین حدیث کی روشنی میں بتا رہے تھے، اللہ بچے کو کہیں گے ابو کو بلاؤ، امی کو بلاؤ، جب دونوں آئیں گے تو نور کا تاج، قاری طیب صاحب کا مقولہ ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر رکھیں گے۔ کیا ماجرا ہوگا؟ اب بچوں کے سروں پر ہم اپنے گناہگار ہاتھوں سے رومال سجائیں گے اور ان کے سروں پر اللہ کما جلی کو بشان ہی تاج سجائے گا، اور پھر حافظ قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ یہ دولت ہی ایسی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے فرمایا انزلت علیک کتابا تقرأہ، اے میرے پیغمبر میں نے ایسی کتاب آپ کو عطا کی، آپ اس کی تلاوت کریں گے، آپ کی امت تلاوت کرے گی۔ کیسے؟ نائماً و یقظان، بیداری میں بھی تلاوت اور نیند کی حالت میں بھی تیری امت تلاوت کرے گی۔ قراء حضرات جانتے ہیں، مدارس والے جانتے ہیں، رات کو تھکے ماندے یہ بچے جب سو جاتے ہیں، ہمیں تو خواب آتے ہیں۔ رات میں ایک جگہ سویا ہوا تھا تو میزبان نے کہا آپ ڈیرہ غازی خان گئے ہوئے تھے، وہاں کے حالات بیان کر رہے تھے خواب میں۔ تو ہمیں تو اپنے وطن کے حالات یاد آتے ہیں، اور بچہ جب سوتا ہے نیند میں کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا ہے۔
نائمن بھی تلاوت اور یقظان بیداری میں بھی تلاوت، بلکہ ملا علی قاری نے مرقات میں، مشکات کی شرح ہے، اس میں یہ لکھا ہے نائمن و یقظان کے بعد میتن و حیا، زندگی میں بھی تلاوت ہوگی، مرنے کے بعد بھی تلاوت ہوگی۔ اور صحابہ کا ایک واقعہ یاد بھی آتا ہے، صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، جو ہی سر رکھا تو نیچے سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی، وہ بیچارہ سو ہی نہ سکا۔ صبح آیا، آقا کی خدمت میں عرض کی کہ اس طرح یہ ماجرا ہوا ہے کہ میرے قبر زمین کے نیچے سے مجھے تلاوت سورہ تبارک الذی کی تلاوت میں نے سنی، تو آقا نے فرمایا ہاں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے یہ موقع بھی عطا کرتے ہیں، قبر میں ان کو تلاوت کی توفیق مل جاتی ہے، اور یہ سورت تو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو مردہ ہونے کی حالت میں بھی تلاوت، بلکہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب جو تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، وفات پا گئے، پوری پاکستان کے مدارس کے سرپرست تھے، بہت بڑے محقق عالم تھے۔ وہ فرما رہے تھے ایک استاذ اور ایک شاگرد، ان کا معمول تھا قرآن مجید کا دور کرنے کا۔ اس حالت میں استاذ صاحب فوت ہو گئے، بچے کے دل میں آیا میں قبر پر جا کر قرآن مجید جو میں سناتا تھا وہ حصہ میں سناؤں، چلو میں اپنا کام تو پورا کروں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کرامتیں بھی دکھا دیتی ہیں۔ تو اس بچے نے اپنی توفیق کے مطابق جو معمول تھا اتنا قرآن مجید کی تلاوت کی، جب خاموشی ہوئی تو قبر کے اندر سے اگلا حصہ شروع ہو گیا، پورا قرآن مجید حیاً و میتاً دور کی شکل میں پورا کیا ہے۔ تو ایسی بڑی دولت، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی دولت، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بچے کے سینوں میں محفوظ کر دیں۔ اور ایک بچے کی سفارش سے حدیث پاک میں آتا ہے قوم کے، برادری کے، رشتہ داروں کے 10 آدمی جن پر جہنم ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس حافظ قرآن کی شفاعت کی برکت سے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اللہ یہ دولت ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے ان بچوں کی دستار فضیلت ہوتی ہے، اور آپ عبادت کی نیت سے ان کے چہرے کو دیکھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے النظر الی الحافظ، حافظ قرآن کو، عالم با عمل کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہی عبادت کی نیت سے جب دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی بیٹھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اب دیکھنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ حضرت بہت ہی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔